یہ لاہور ہے اور اس وقت پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے انتہائی غیر یقینی اور غیر معمولی صورتحال بن چکی ہیں۔ رات گئے پاک فوج کے ترجمان نے یہ بتایا کہ بھارت نے پاکستان کے اندر ایئر فورس کے 3 اہم بیسز کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے، کہ جس کا جواب دیتے ہوئے اس وقت پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص لانچ کر دیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک قرآنی ٹرم ہے کہ جس کا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کل پاک فوج کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بھارت کے تقریباً 77 ڈرونز مار گرائے ہیں، کہ جس کے اندر 5 شہریوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد انڈین آرمی نے بھی کلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر دراندازی کرتے ہوئے تقریباً 300 سے 400 ڈرونز حملے کے لیے بھیجے تھے۔ کل شام کے بعد بھارت کے ساتھ ملحقہ پاکستانی سرحدی علاقوں کے اندر انتہائی شدید قسم کی جھڑپیں اور فائرنگ ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد متعدد شہروں کے اندر شہریوں نے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی اور پھر اس کے بعد ان علاقوں کے اندر ڈرونز بھی گرتے دکھائی دیے، جس کے اندر ناروال کا علاقہ شامل ہے، شیخو پورہ ہے، خود اسلام آباد گلبرگ گرین علاقے کے اندر بھارتی ڈرونز گرے ہیں اور پشاور کے اندر بھی سیکیورٹی فورسز نے بھارتی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اسی دوران لاہور ڈی ایچ اے فیز 6 اور فیز 7 سے بھی شہریوں نے یہ بتایا کہ وہاں بھی انہوں نے زوردار دھماکے کی آواز سنی اور اس قدر زوردار دھماکے کی آواز تھی کہ ان کے گھروں کے شیشے لرز اٹھے، لیکن بعد میں سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ اس علاقے سے کسی بھی بھارتی ڈرون کی فلائٹ کو ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ دھماکوں کی آوازوں اور بھارتی ڈرونز مار گرائے جانے کے ان واقعات کے بعد پاک فوج کے ترجمان نے ایک مختصر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے پریس کانفرنس کے اندر یہ بتایا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف 6 بیلسٹک میزائلز داغے ہیں، جس کے اندر سارے کے سارے میزائلز آدم پور سے داغے گئے تھے اور یہ سارے کے سارے میزائلز خود انڈین ٹیریٹری کے اندر ہی واپس جا کر گرے ہیں۔ یہ سارے واقعات دراصل 1:30 بجے کے قریب تھے۔ پھر 2 بجے کے بعد راولپنڈی سے شہریوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر بھی یکے بعد دیگرے 2-3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دھماکے دراصل نور خان ایئر بیس کے قریب گرنے والے بھارتی میزائلز کی وجہ سے تھے۔ پاک فوج کے ترجمان نے اس کے بعد دوسری پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنے پریس کانفرنس کے بتایا کہ بھارت نے ایئر ٹو سپیس اسٹرائک کرتے ہوئے میزائلز کے ذریعے سے پاکستان ایئر فورس کے 3 اہم بیسز، کہ جس میں سے نور خان ایئر بیس راولپنڈی، مرید ایئر بیس چکوال اور شورکوٹ ایئر بیس گجرات شامل ہے، اس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یہ میزائلز کہاں سے آئے تھے۔ بھارت نے ایئر ٹو سپیس یہ اسٹرائک کرتے ہوئے خود اپنی ٹیریٹری استعمال کی ہے یا پاکستانی حدود کے اندر ان کے طیارے داخل ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ ان تمام حملوں کے اندر پاک فوج نے ان کے تمام میزائلز کو، بیشتر میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور جو میزائلز انٹرسیپٹ نہیں ہوئے اور نیچے آ کر گرے ہیں اس میں سے ایئر فورس کے ایسٹس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری پریس کانفرنس کی اور تیسری پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس سگنیچرز موجود ہیں کہ یہ میزائلز کہاں سے داغے گئے ہیں، ہمارے پاس ان جگہ کا ریکارڈ موجود ہے جسے ہم سامنے لے کر آئیں گے، اور کیٹیگوریکلی انہوں نے بھارت کو وارننگ کیا کہ اب وہ ہمارے ریسپانس کا انتظار کرے، کہ جس کے بعد آپریشن بنیان مرصوص لانچ کرنے کی سیکیورٹی ذرائع سے خبریں موصول ہونا شروع ہوئی، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس آپریشن کے نتیجے میں بھارت کے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔